رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين: والفجر وليال عشر. ایک دفعہ مل جل کے آپ سبھی حضرات صلوات بھیج دیجئے. اذان محترم، سورہ فجر کی یہ ابتدائی 2 آیتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا. یہ وہ سورہ ہے کہ جس مکمل سورے کو سرکار سید الشہداء سے کچھ ایسی نسبت حاصل ہے کہ اس سورے ہی کو آقا کا سورہ کہا جاتا ہے. عظمت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس سورے کی ابتدا قسم کے ذریعے سے کی ہے، اور قسم کے معنی ہی یہ ہوتے ہیں کہ بات اتنی محکم ہے، اتنی بلند ہے کہ کہنے والے کو اسے مزید مضبوط بنانے کے لیے، محکم کرنے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت پیش آئی. گفتگو آپ کے سامنے آئے گی کہ اللہ رب العزت نے یہ قسم کیوں کھائی ہے. اگر مہلت ملی تو ضرور عرض کروں گا، لیکن آج جس بات کی طرف مجھے آپ کو لے کر جانا ہے وہ یہ گفتگو ہے کہ یہ قسم جو اللہ نے کھائی وہ 10 راتوں کی قسم کھائی ہے. وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اللہ رب العزت نے 10 راتوں کی قسم کھائی. اس کے معنی ہیں کہ تاریخ بشریت میں کچھ ایسی مقدس راتیں گزریں کہ جو مقدس راتیں نگاہ پروردگار میں اتنی محترم بن گئیں کہ اللہ ان کی قسم کھائے. اور اس سے محسوس ہو سکتا ہے کہ ہمیں
سرکار سید الشہداء کی ان تاریخوں اور ان غم کے دنوں کا کتنا خیال کرنا چاہیے۔ آئیے میں لے کے چلوں آپ کو، چونکہ گفتگو ہماری فلسفہ عزاداری سے متعلق چل رہی ہے، اور کل پہلی گفتگو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، لہٰذا اللہ کی ربوبیت کا تقاضا یہ ہے، اللہ کی خالقیت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ انسان اپنے کو اللہ کا بندہ قرار دیتے ہوئے یہ جذبہ اپنے اندر بیدار کرے کہ اللہ نے اسے اس دنیا میں بھیجا ہے اور تمام امور کو اللہ کے لیے بجا لائے۔ اس میدان کربلا کا سب سے عظیم پیغام یہی پیغام توحید ہے۔ ہمارا کام اللہ کے لیے ہونا چاہیے، ہمارے کاموں کا مقصد ذات پروردگار ہونا چاہیے۔ یہ ہماری کل کی گفتگو کا خلاصہ تھا، جو آپ کی خدمت میں آج میں نے اس لیے دہرا دیا تاکہ آج کی گفتگو سے اس کا رشتہ پیدا ہو جائے۔ میں آج کی گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کروں، لیکن اس سے پہلے اس سوال کی طرف میں آپ کو لے کر جاؤں گا کہ جس سوال کا جواب ہی خود فلسفہ عزاداری ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اعتراض کیا جاتا ہے وہ اعتراض یہ ہے کہ سرکار سید الشہداء نے یہ جو قربانی میدان کربلا میں دی، یہ قربانی دیکھیے، آقا کی ذات اتنی عظیم ہے کہ ذات سرکار سید الشہداء اور ان کے کسی عمل پر کسی انسان کے اندر یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ اعتراض کر سکے۔ بڑی عظیم ذات آقا کی ہے، لہٰذا کسی کے اندر یہ جرأت اور ہمت نہیں ہے کہ امام کے خلاف کچھ بول سکے۔ لہٰذا اب کیا کیا جائے؟ عام انسان بولے گا تو امام معصوم کے سامنے بولنا، اچھا امام ہماری نگاہ میں بقیہ کے لیے بہرحال وہ عظیم الشان اہل بیت اطہار کی فرد ہیں اور پنجتن پاک کی آخری نشانی ہیں، یہ ساری امت مانتی ہے۔ لہٰذا سرکار سید الشہداء کے سامنے کوئی انسان تو کچھ بولنے کی ہمت نہیں کر سکتا، لیکن کیا کیا جائے؟ امام حسین کے مقابل میں، امام حسین کے سامنے انسان نہیں بولا، بلکہ اب یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ امام حسین کی قربانی کے خلاف ایک آیے شریفہ کو پیش کیا جائے، قرآن کی آیت کو قرار دیا جائے، تاکہ پھر تو یہ مسئلہ نہیں رہ جائے گا کہ آپ کیوں بول رہے ہیں۔ نہیں، میں نہیں بول رہا ہوں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ توجہ فرمائی۔ تو ذات سرکار سید الشہداء کی پوری قربانی جو میدان کربلا کی ہے، اس قربانی کو سوال کے انداز میں پیش کرتے ہوئے بعض نے اعتراض کیا کہ یہ آقا کی قربانی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ قربانی نہیں ہے، یہ شہادت نہیں ہے، بلکہ قرآن کی نگاہ میں شہادت کے خلاف ہے۔ وہ لفظ میں نہیں یہاں پر استعمال کر رہا ہوں، ابھی جب گفتگو آگے بڑھے گی تو خود بخود وہ لفظ آپ کے ذہنوں تک منتقل ہو جائے گا۔ قرآن مجید کے مطابق آقا کی یہ قربانی شہادت نہیں ہے معاذ اللہ، بلکہ اس کا کچھ اور نام دیا جاتا ہے۔ وہ نام کیا ہے؟ قرآن مجید سورہ توبہ میں اعلان کر رہا ہے، اللہ رب العزت نے کہا کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ پوری توجہ میں چاہوں گا آپ حضرات کی۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، اور ساتھ ہی ساتھ ذمہ داری یہ ہے کہ تم خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو، خود کو ہلاک نہ کرو، خود کو مٹاؤ نہیں، خود کو ختم نہ کرو۔ کیوں؟ جس نے زندگی دی ہے وہی زندگی لینے کا اختیار رکھتا ہے۔ نہ خود سے تم آئے ہو، نہ خود سے واپس جانے کا تمہیں اختیار اللہ نے دیا ہے۔ تمہیں اللہ نے حیات دی ہے، لہٰذا حیات کا خاتمہ بھی اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ خود کو ہلاکت میں ڈالے۔ ہلاکت کیا ہے؟ قرآن مجید نے جس سے روکا ہے، مثال کے طور پر ایک شخص ہے، 4th فلور پہ ہے، اس شخص کو یہ پتا ہے کہ میرا جسم اتنا مضبوط نہیں ہے کہ اگر میں 4th فلور سے زمین کی طرف آ جاؤں تو یہ میرا جسم برداشت نہیں کر پائے گا،
میں موت کی آغوش میں سو جاؤں گا. اب اجازت نہیں ہے کہ چوتھے مالے سے چھلانگ لگائے, 4th فلور سے زمین کی طرف آئے اور مر جائے. یہ ہلاکت ہے, اسلام نے منع کیا ہے. خدا نہ کرے کسی جگہ کے اوپر گولیاں چل رہی ہیں, بم بلاسٹ ہو رہے ہیں, اور ہمیں پتا ہے کہ ہم ان گولیوں کو برداشت نہیں کر پائیں گے, بلٹ پروف جیکٹ میرے پاس نہیں ہے. اگر اس انسان کو اپنے کو بچانے کے لیے کوئی موقع نہیں ہے اور پھر بھی یہ برستی ہوئی گولیوں کے بیچ چلا جائے, یہ ہلاکت ہے. توجہ فرمائی. یعنی آپ متوجہ ہو گئے, جب انسان کو اپنی موت دکھائی دے رہی ہو تو پھر موت کی طرف بڑھنا یہ ہلاکت ہے. اب آپ فرمائیے کیا کہتے ہیں. آقا سرکار سید الشہداء میدان کربلا میں تشریف لائے, آپ کو پتا ہے کہ شہید ہونا ہے یا نہیں پتا ہے؟ اگر کہہ دیجئے کہ نہیں جانتے تو سارا عقیدہ امامت ہی آپ کا متزلزل ہو جائے گا. کل میں نے درخواست کی تھی, اگر آپ حضرات مناسب سمجھے تھوڑا سا آگے آ جائیے. یہ فاصلہ بات کو پہنچانے میں بھی مشکلات پیدا کرتا ہے, شاید آپ حضرات بھی محسوس فرماتے ہیں. برحمت والے محمد صلوات. اور آگے آپ آگے آ جائیں تاکہ بعد میں بیٹھنے والوں کو بھی آرام ہو جائے. تھوڑے آگے آ جائیں. بہت شکریہ. ایک دفعہ اور مل جل کے بلند آواز سے صلوات بھیج دیجئے آپ حضرات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اگر آپ یہ کہہ دیں کہ امام کو خبر نہیں ہے, معلوم نہیں ہے, تو غلط کہہ رہے ہیں. امام کو بخوبی پتا ہے اور ایک ایک قدم پہ جانتے ہیں کہ میں کربلا جا رہا ہوں تو کس لیے جا رہا ہوں. مکمل طور پہ آقا کو پتا ہے کہ میں اپنی قربان گاہ کی طرف جا رہا ہوں. اور نگاہ قرآن میں اگر انسان علم کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے, جانتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے کہ اس کو موت آنی ہے, تو پھر یہ اس کے قدم ہلاکت کی طرف لے جا رہے ہیں. عام انسان کے لیے بڑے آرام سے آپ کہہ دیں گے کہ اس کا یہ اپنے علم کے ساتھ آگے بڑھنا یہ اس کے لیے ہلاکت ہے. لیکن ہم اور آپ یہ لفظ امام کے لیے نہیں استعمال کر سکتے. زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دشمن کا اعتراض ہے کہ مولا کی یہ قربانی شہادت نہیں ہے. اب آپ متوجہ ہو گئے اصل اعتراض کیا ہے. اچھا, یہ اعتراض صرف سرکار سید الشہداء کی قربانی پر نہیں ہے, بلکہ بقیہ تمام ائمہ اطہار کی شہادت اور قربانی پر یہ اعتراض ہے. جانتے تھے کہ مسجد کوفہ میں آج ابن ملجم کی تلوار میرے سر اقدس پہ لگے گی, اس کے باوجود مسجد تشریف لے گئے. نہ صرف یہ کہ گئے بلکہ خود ہی ابن ملجم کو بیدار بھی کیا. سرکار امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام جس موقع کے اوپر اسی خراسان میں آپ موجود ہیں, آپ کو پتا ہے, آپ نے اپنے خادم ابا سل سے یہ بات کہی کہ آج میری زندگی کا آخری دن ہے. جانتے تھے کہ آج مجھے مامون انگور کے ذریعے زہر دے گا اور اس انگور کو نوش کرنا ہے, اور پھر بھی گئے اور انگور کو نوش کیا. علم کے ساتھ گئے نہیں گئے. ہمارے دوسرے امام جس موقع کے اوپر سامنے پانی زوجہ نے دیا, پتا ہے کہ اس میں زہر ہے, اس کے باوجود آپ نے پیا. اب آپ فرمائیے کیا کہتے ہیں. سارے ائمہ اطہار, سارے معصومین, سب کو پتا ہے کہ میں اپنے اس عمل کے ذریعے اپنی قربانی کی طرف جا رہا ہوں. اب وہ جو میں نے شہادت اور ہلاکت میں فرق بیان کیا, کیا اس کی بنا پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ معصومین کی قربانی شہادت ہے؟ بظاہر تو لگتا ہے کہ وہ جو قرآنی اعتراض ہے اس کے مطابق تو پھر اس لفظ شہادت کو معصومین کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا. لیکن آئیے میں آپ کو لے کے چلوں اس جواب کی طرف کہ جو واقعاً سرکار سید الشہداء کی شہادت کو واضح کرتا ہے. نہ صرف یہ کہ شہادت, بلکہ آقا کی قربانی صرف شہادت نہیں ہے, شہادت عظمیٰ ہے. یہ شاید میں شب عاشور کی مجلس میں یہ بات واضح کروں گا آپ کی خدمت میں کہ یہ شہادت عظمیٰ کیوں کہا جاتا ہے اور کیا وجہ ہے, وہ گفتگو آج کے لیے نہیں ہے. لیکن میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ آقا مکمل علم کے ساتھ کربلا آئے ہیں. ذرا سا بھی شبہ نہیں ہے کہ میں شہید ہو جاؤں گا, ذرا سا بھی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ امام یہ سوچیں العیاذ باللہ کہ میں ہو سکتا ہے شہید نہیں ہوں گا. نہیں, مکمل یقین ہے. بار بار آپ بیان دے رہے ہیں,
جس موقع کے اوپر یہی محمد حنفیہ جو آپ کے بھائی ہیں، آپ سے آ کے کہا کہ اگر جانا ہی چاہتے ہیں مولا، آپ آقا جانا چاہتے ہیں تو آپ عراق نہ جائیے، کہیں اور چلے جائیے. اس موقع پہ مولا نے کیا فرمایا تھا؟ ان اللہ اراد ان یرانی قتیلا، خدا کا یہ ارادہ ہے کہ مجھے شہید دیکھے. جانتے تھے، اچانک نہیں گئے میدان کربلا، اپنے مکمل علم کے ساتھ گئے ہیں. ایک انسان ہے جس نے اچانک گھر کا دروازہ کھولا، گولی چلی، گر کے مر گیا، یہ ہلاکت نہیں ہے. لیکن اگر جانتا تھا اور گولی چلنے والی ہے اور دروازہ کھول کے باہر کھڑا ہو گیا گھر کے اور پھر گولی لگ گئی تو پھر یہ تو ہلاکت کہلائے گی. توجہ فرما رہے، امام کو مکمل علم ہے. اور بار بار راستے میں بھی آپ نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ یہ جو میں جا رہا ہوں، یہ نہ سمجھنا کہ وہاں کے اوپر حکومت ملے گی اور پھر اس کے بعد تم سب کو وزارتیں بٹیں گی، تم کو فلاں جگہ کا وزیر، تم کو فلاں جگہ کا وزیر بنا دیا جائے گا، والی بنا دیا جائے گا، حاکم. نہیں، کچھ نہیں، سب قربان گاہ کی طرف جا رہے ہیں. راستے میں یہی سرزمین کوفہ کی طرف قافلہ رواں دواں ہے. راستے میں آپ آرام فرما رہے ہیں، اچانک اٹھ کر بیٹھے. بیٹے نے پوچھا کہ بابا خیریت؟ کہ میں نے ابھی خواب میں دیکھا ہے کہ آواز آ رہی ہے کہ یہ قافلہ آگے آگے جا رہا ہے، ان کی موت پیچھے پیچھے چل رہی ہے. جانتے تھے کہ اپنی شہادت کی طرف جا رہے ہیں. بیٹے نے پوچھا السنا علی الحق، بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا اگر ہم حق پہ نہیں ہیں تو کون حق پہ ہوگا؟ فرمایا اذن لا نبالی بالموت، پھر علی اکبر کو موت کا خوف نہیں ہے. یہ اس گھرانے کی عجیب انفرادیت ہے. سرکار امیر المؤمنین کا جملہ ہے کہ مجھے موت کا خوف نہیں ہے کہ میں موت پر جا پڑوں یا موت مجھ پہ آن پڑے. یا امیر المؤمنین کا جملہ. جناب علی اکبر نے فرمایا کہ اذن لا نبالی بالموت، مجھ کو موت کا کوئی خوف محسوس نہیں ہو رہا ہے، کوئی ڈر نہیں ہے. سرکار وفا نے فرمایا تھا تخوف قوما یلعب بالموت فی الطفولیہ فکیف کان فی الرجولیہ، کیا اس قوم کو تم موت سے ڈرا رہے ہو؟ سرکار ابوالفضل عباس کا جملہ، کیا اس قوم کو موت سے ڈرا رہے ہو جو بچپن سے موت سے کھیلنے کی عادی ہے؟ تو یہ تو پورا گھرانہ، یہ پورا خاندان ایسا ہے. آپ اسی شام میں دیکھیے جس موقع کے اوپر یزید نے کہا کہ کیا اس بات کا خوف نہیں ہے کہ جس طرح سے بقیہ بھائی تمہارے قتل کر دیے گئے تمہیں بھی قتل کر دیا جائے گا؟ چوتھے امام نے کیا فرمایا تھا؟ کیا تم مجھے موت سے ڈراتے ہو؟ ہم موت سے نہیں ڈرتے. یہ موت سے نہ ڈرنا بتا رہا ہے. یہ گھرانہ بقیہ گھرانوں سے الگ ہے. یہ موت سے نہ ڈرنے والا گھرانہ مختلف ہے. جناب ابھی آپ نے اسی روز قربان آپ نے جناب اسماعیل اور جناب ابراہیم کو یاد کیا ہے. جناب ابراہیم نے اپنے بیٹے سے جس موقع پہ کہا کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ انی اذبحک، میں تم کو ذبح کر رہا ہوں. بیٹے نے کیا کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. بابا جو آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے اس کے مطابق عام عمل کریں. قرآن مجید کہہ رہا ہے آپ اس کے مطابق عمل کریں، مجھے آپ صبر کرنے والوں میں پائیں گے. یہ جملہ کس کا تھا؟ جناب اسماعیل کا تھا. آئیے میں آپ کو تھوڑا سا اور پیچھے تاریخ میں لے کر چلوں. ایک موقع ہے وقت کے ہادی پروردگار نے اپنے وسیع سے یہ جملہ کہا کہ آج کی رات میرے بستر پہ سو جاؤ. کیا کرنا ہے؟ میری جان کو بچانا ہے، میرے بستر پہ سو جانا ہے. تلواریں چمکتی رہیں گی لیکن تمہیں بستر پہ آرام کرنا ہے. امیر المؤمنین نے جب یہ جملہ سنا تو رسالت مآب کے چلے جانے کے بعد سجدہ شکر بجا لائے. نہیں پتا آپ نے فرق محسوس کیا نہیں محسوس کیا؟ جناب اسماعیل نے کہا تھا کہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. امیر المؤمنین نے سجدہ شکر انجام دیا. صبر کا جملہ تب ہوتا ہے جب آنے والی چیز کو مصیبت سمجھا جائے. شکر تب بجا لایا جاتا ہے جب آنے والی شے کو نعمت سمجھا جائے. یہی فرق ہے جناب اسماعیل اور امیر المؤمنین کا. اسماعیل کی نگاہ میں موت امتحان تھا لہٰذا صبر کر رہے تھے. امیر المؤمنین کی نگاہ میں موت لقائے پروردگار کا ذریعہ ہے لہٰذا شکر بجا لا رہی ہیں. صلوات بھیج دے محمد والے محمد پہ. یہ گھرانہ یہ اہل بیت اطہار موت سے نہیں ڈرتے. تو اب
سرکار سید الشہداء میدان کربلا کی طرف جا رہے ہیں، سارے ائمہ اطہار اپنے مقتل کی طرف جا رہے ہیں، اپنی شہادت گاہ کی طرف جا رہے ہیں، اپنی قربان گاہ کی طرف جا رہے ہیں، کوئی لغزش نہیں قدموں میں۔ لیکن کیا کیا جائے، علم کے ساتھ جانتے ہوئے اگر آگے بڑھ رہے ہیں تو پھر قرآن کی نگاہ میں معاذ اللہ یہ شہادت نہیں ہے۔ اب اس کا کیا جواب دیا جائے؟ آئیے میں آپ کو جواب کی طرف لے کر چلوں۔ جو ہمارے برادران ابھی ہم سے جڑے ہیں ان سے پھر میں عرض کر دوں کہ ہماری گفتگو اس بات پر شروع ہوئی ہے کہ سرکار سید الشہداء کی یہ قربانی اگر جانتے ہوئے ہے تو پھر اس کو شہادت نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ قرآن مجید نے جانتے ہوئے آگے بڑھنے والے انسان کو جو موت کی طرف جا رہا ہے اسے قرآن نے ہلاکت کہا ہے۔ یہ ہمارا سوال تھا جو اعتراض کی شکل میں غیروں کی طرف سے آیا ہے، اسی کا جواب ہمیں تلاش کرنا ہے۔ آئیے میں آپ کو جواب کی طرف لے کر چلوں۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں جتنے مخلوقات ہیں ان کے طبقات رکھی ہیں، کیٹیگریز رکھی ہیں، ان کے درجات رکھی ہیں۔ سب سے جو نچلے درجے میں ہے وہ یہ پتھر ہیں، جمادات جن کو کہا جاتا ہے۔ میں لفظیں آسان کر کے آپ کے سامنے اس لیے عرض کر رہا ہوں، البتہ یہ بڑی علمی دقیق بحث ہے، لیکن میں بالکل آسان کر کے تاکہ ہمارے اگر بچے اور جوان بھی سمجھنا چاہیں تو اس کو سمجھ لیں۔ دیکھیے توجہ دیجئے گا، یہ جمادات، یہ جو زمین سے متعلق چیزیں ہیں کہ جن کے اندر یہ پتھر ہے، جس میں پانی بھی شامل ہے، یہ ساری چیزیں جمادات میں ہیں۔ جمود پایا جاتا ہے، ٹھہراؤ ہے ان کے اندر۔ آپ ایک پتھر لے کے آئیے اپنے گھر میں رکھ لیجئے، 10 سال رکھا رہے گا، وزن کیجئے، جتنا 10 سال پہلے تھا وہ آج بھی اتنا ہی وزن ہے۔ آپ کے گھروں میں پانی کی ٹنکیاں ہوں گی، یہ پانی کا جو واٹر ٹینک ہے آپ کے گھروں میں، اس میں آپ پانی جتنے لیٹر صبح بھرتے ہیں، اگر نہیں یوز ہوا تو شام تک اتنا ہی رہے گا، بڑھے گا نہیں، گھٹے گا۔ اگر آپ نے یوز کر لیا تو گھٹ سکتا ہے، بڑھ نہیں سکتا، یہ نیچر ہے اس کا۔ اللہ نے ان کے اندر جمود رکھا ہے، ٹھہراؤ ہے، رکے رہیں گے۔ یہ پہلا، سب سے پہلا مخلوقات کا طبقہ ہے۔ اللہ نے ان سے بلند کس کو رکھا؟ اللہ نے ان سے زیادہ بلند رکھا ہے ان مخلوقات کو جن میں نمو پایا جاتا ہے، جن کے اندر ٹھہراؤ نہیں ہے، بڑھنے کی صلاحیت ہے۔ جیسے درخت بڑھتا ہے، آپ ایک چھوٹا سا دانہ زمین کے حوالے کر دیے، زمین کی گہرائی میں اس کو دفن کر دیجئے، کچھ دنوں کے بعد چھوٹا سا پودا نکلا، وہ اور بڑھنے لگا، کچھ دنوں بعد اور بڑھا، کچھ دنوں بعد تناور درخت بن گیا، اور اب جو وہ ایک بیج آپ نے دیا تھا بڑی امانت داری کے ساتھ اس درخت نے ہزاروں بیج آپ کو دے دیے۔ عجیب انفرادیت ہے اللہ کی، کوئی اس کی مثال لا کر دنیا میں نہیں پیش کر سکتا۔ یہ صرف قدرت پروردگار ہے۔ ہزاروں درخت آپ کے سامنے موجود ہیں، وہ چھوٹے سے ننھے سے وجود نے اتنا بڑا درخت دے دیا۔ یہ نمو پایا جاتا ہے، ان کے اندر بڑھنے کا جذبہ ہے۔ یہ دوسرا طبقہ ہے۔ اس کے بعد تیسرا طبقہ ان حیوانات کا ہے، اینیملز کا ہے، جانوروں کا ہے۔ ان کے اندر کیا خاصیت ہے؟ یہ نہ صرف یہ کہ بڑھتے ہیں بلکہ ان کے اندر ایک اللہ نے خاص شے رکھی ہے کہ جس کی بنا پر یہ سانس بھی لیتے ہیں، جس کی بنا پر یہ زندگی گزارتے ہیں، اور پھر ان کا ایک خاص رشتہ ان جمادات سے بھی ہے، ان کا ایک خاص رشتہ ان نباتات سے بھی ہے کہ جو نمو کرتے ہیں، ٹریز وغیرہ۔ اسی طرح سے ان کا ایک خاص رشتہ انسانوں سے بھی ہے۔ یہ تیسرا طبقہ ہو گیا۔ اس کے بعد چوتھا طبقہ ہے، اللہ نے جو رکھا ہے وہ ان انسانوں کو رکھا ہے۔ انسان سب سے افضل ہے، انسان جمادات سے بھی افضل، پتھروں سے افضل، انسان درختوں سے بھی افضل، انسان جانوروں سے بھی افضل۔ اور اسی لیے انسان کو اجازت نہیں ہے کہ کسی پتھر کے سامنے جھک جائے۔ تمہیں ہم نے ان پتھروں سے بلند بنایا ہے، پتھروں کو تمہارے سامنے جھکنا ہے، تمہیں پتھر کے سامنے نہیں جھکنا ہے۔ تمہیں درختوں سے ہم نے بلند بنایا ہے، درختوں کے لیے تمہیں جان نہیں دینی ہے، درختوں کو تمہارے لیے قربانی دینی ہے۔ ان جانوروں سے تمہیں بلند بنایا ہے، تمہیں عظمت دی ہے، ان جانوروں کے لیے تمہیں خون نہیں بہانا ہے، ان جانوروں کا خون تمہارے لیے بہایا جانا ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ بس یہیں سے تھوڑی سی آپ توجہ دے لیں، میں نتیجے تک آپ کو لے کے آ گیا۔ لیکن ایک انفرادیت ہے، وہ انفرادیت کیا ہے؟
یہی جمادات کا کچھ حصہ ملتا ہے، جمادات یعنی یہ پتھر، یہ پانی، ان کا کچھ حصہ ملے گا تو یہ ٹریز اوپر آئیں گے۔ مٹی جب تک نہ ملے کوئی درخت نہیں بنے گا، پانی نہ ملے تو یہ درخت نہیں بنے گا۔ ٹھیک اسی طرح سے یہ حیوانات، یہ جانور، جب تک انہیں درختوں کی پتیاں نہ ملیں تب تک یہ حیوان نہیں بنے گا۔ اور اسی طرح سے یہ انسان بھی ہے کہ جب تک اس کو درختوں سے کچھ نہ ملے، جب تک جانوروں سے کچھ نہ ملے، تب تک یہ انسان رشد نہیں کرے گا۔ اس گفتگو میں مجھے نہیں جانا، یہ تفصیلی بحث ہے، لیکن آئیے اب میں نتیجے تک آپ کو لے کے آ گیا۔ دیکھیے، دو لفظیں آپ استعمال کرتے ہیں، یوزفل اور یوز لیس، مفید، اور اس کے مقابل میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں ضائع ہو جانا، جس کو آپ کہتے ہیں بینیفیشیل، کہ جس کو آپ یوں کہہ لیجئے کہ یا وہ مفید ہے یا پھر وہ ضائع ہو گیا۔ یہ لفظ کہاں پر استعمال کرتے ہیں آپ؟ ابھی اسی قربانی کے لیے آپ جانور کو جب خرید کے لے کے آئے تھے اپنے گھر عید قربان میں، تو صرف آپ جانور نہیں لائے تھے بلکہ ساتھ میں کچھ پتیاں بھی لے کے آئے تھے۔ یہ ہوا نہیں ہوا؟ اور جس موقع کے اوپر روز قربان آپ نے بکرا قربان کر دیا، آپ نے دیکھا کہ کچھ پتیاں رہ گئیں جن کو اس بکرے نے نہیں کھایا، آپ کیا کہیں گے؟ ہے کاش بکرا انہیں بھی کھا لیتا۔ نتیجہ کیا ہوتا؟ نتیجہ یہ ہوتا کہ یہ پتیاں بکرا اگر استعمال کر لیتا تو یوزفل ہو جاتی۔ اب بکرے نے نہیں کھایا، یہ زمین پر گریں گی، سوکھیں گی، زمین کا حصہ بن جائیں گی، یوزلیس ہو جائیں گی۔ توجہ فرمایا؟ اس کے معنی ہے یہ پتیاں، ان کے اوپر کا درجہ کس کا ہے؟ جانور کا، ان کے نیچے کا حصہ ہے زمین کا۔ اگر یہ پتیاں اوپر والے کے کام آ جائیں تو یوزفل ہیں، نیچے جا کر مل جائیں تو یوزلیس ہو جائیں۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ ٹھیک یہی صورتحال جانوروں کی بھی ہے۔ آپ جس موقع کے اوپر شکار کرنے کے لیے پہنچے، اس سے پہلے کہ آپ اس کا شکار کرتے وہ جانور زمین پہ گرا اور مر گیا۔ آپ نے کہا کاش میں اس جانور کو قربان کر دیتا، یہ انسان کے کام آ جاتا۔ نتیجے میں یہی جانور کہ جس کو میں قربان کر دیتا اپنے سے اوپر والے کے کام آ جاتا، یوزفل ہو جاتا، یہ خود سے گر کے مر گیا، ختم ہو گیا، زمین کا حصہ بن جائے گا، اب نتیجے میں یوزلیس ہو جائے گا۔ یعنی یہ دو لفظیں مل گئیں ہمیں، اگر اوپر والے کے کام آ جائے تو یوزفل ہے، اگر نیچے والے طبقے میں چلا جائے تو یوزلیس ہو جائے۔ بس یہیں سے بات سمجھ میں آ گئی، اللہ نے انسان کو سب سے بلند بنایا ہے، سب سے اشرف بنایا ہے، سب سے اعلیٰ بنایا ہے۔ اب کون ہے جو انسان سے بھی افضل ہے؟ کون ہے جو انسان سے بھی اعلیٰ ہے؟ وہ ذات پروردگار ہے، وہ اللہ ہے کہ جو انسانوں سے اعلیٰ ہے، افضل ہے، اشرف ہے۔ اب ذرا انصاف سے بتائیے، اگر یہ انسان اپنی قربانی کسی زمین کے لیے دے رہا ہے تو یہ ہلاکت ہے، اگر یہ انسان اپنی قربانی جانوروں کے لیے دے رہا ہے تو یہ ہلاکت ہے، اگر یہ انسان اپنی قربانی باغ کے لیے، درختوں کے لیے دے رہا ہے تو یہ ہلاکت ہے۔ لیکن اگر یہی قربانی اس انسان نے اللہ کے لیے دیا ہے تو یہ قربانی ہلاکت نہیں ہے، شہادت ہے، اس لیے کہ اپنے سے اعلیٰ کے کام آ گیا، اپنے سے اعلیٰ کی بارگاہ میں اس نے اپنی قربانی کو پیش کیا ہے۔ بس بات واضح ہو گئی، میدان کربلا میں امام حسین کی قربانی کس لیے تھی؟ اگر درختوں کے لیے ہوتی تو شہادت نہ کہلاتی، اگر زمین کے لیے ہوتی تو شہادت نہ کہلاتی، اگر جانوروں کے لیے ہوتی تو شہادت نہ کہلاتی، لیکن حسین کی قربانی اللہ کے لیے ہے، حسین کی قربانی ذات پروردگار کے لیے ہے۔ اب چونکہ اللہ کے لیے ہے لہذا وہ ہلاکت نہیں، شہادت ہے۔ صلوات بیت محمد وآل محمد پہ آپ۔ کچھ توجہ فرمائی، اگر اپنے سے اعلیٰ کے لیے قربان کر دیا جائے تو پھر یہ شہادت کہلاتی ہے۔
مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ علم ہے یا نہیں ہے، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ نالج بھی ہے یا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کس کے لیے دی جا رہی ہے۔ اگر اللہ کے لیے قربانی ہے تو پھر وہ قربانی شہادت کہلاتی ہے، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ہے تو پھر یہ شہادت نہیں ہلاکت کہلاتی ہے۔ حسین کی قربانی، اصحاب امام حسین کی قربانی، میدان کربلا کی ہر قربانی اللہ کے لیے ہے۔ بس یہ بات واضح ہو گئی، جب ذات پروردگار کے لیے قربانی ہوتی ہے تو وہ اتنی عظیم ہوتی ہے کہ اسے اللہ شہادت کا درجہ دیتا ہے۔ بس ایک جملہ اور سن لیجئے تاکہ یہ بات میری مکمل ہو جائے، اور یہیں سے ایک اور بات واضح ہو گئی۔ یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ امام حسین کا غم کب تک مناؤ گے، کب تک مناؤ گے؟ ایک ماں، ابھی کل کی گفتگو، ایک ماں اپنے بچے کا غم 10 سال 15 سال بس، اس سے زیادہ تو نہیں مناتی۔ یہ 14 صدیوں سے امام حسین کا غم کب تک مناؤ گے؟ بھائی ہمیں تو نہیں ڈیٹ پتا ہے، ہمیں تاریخ نہیں پتا ہے کہ ہم کب تک منائیں گے، لیکن یہ طے ہے کہ جب تک زندہ رہیں گے غم حسین کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کب تک غم حسین؟ دیکھیے توجہ دیجئے گا، تھوڑی سی دقیق بات ہے لیکن آپ کے ذہنوں تک پہنچائے دیتا ہوں۔ ماشاءاللہ سے یہاں کا مجمع بقیہ جگہوں سے، بہرحال بقیہ علاقوں کی بنسبت زیادہ پڑھا لکھا، زیادہ سمجھدار، سوجھ بوجھ مجمع ہے، لہٰذا جملہ کہہ رہا ہوں۔ یہی پتی کہ جس پتی کو بکرے نے کھا لیا، اب یہ پتی اگرچہ کھا لی گئی لیکن اس بکرے کے جسم کا حصہ بن کر جب تک یہ بکرا زندہ رہے گا گویا وہ پتی زندہ رہے گی۔ یہی جانور کہ جس جانور کو انسان نے کھا لیا، یہ اگر خود زندہ رہتا 6 سال زندہ رہتا، ایک انسان نے کھا لیا، اس کے بدن کا حصہ بن گیا، اب وہی جانور اس انسان کے بدن کا حصہ بن کر جو خود زندگی گزارتا تو 6 سال زندہ رہتا۔ اس نے ایک انسان کے لیے اپنی قربانی دی، نتیجہ یہ ہوا کہ یہ انسان 60 سال زندہ رہا، وہ جانور 60 سال تک وہ زندگی گزار رہا ہے اس انسان کے وجود کا حصہ بن کر۔ اس کے معنی ہے جو جس کے لیے قربانی دیتا ہے اس کی زندگی اس قربانی دینے والے کو مل جاتی ہے۔ امام حسین کی قربانی کس کے لیے تھی؟ اگر درختوں کے لیے ہوتی تو جب تک درخت رہتے ذکر حسین رہتا، اگر امام حسین کی قربانی زمین کے لیے ہوتی تو جب تک زمین رہتی ذکر حسین رہتا، لیکن امام حسین کی قربانی نہ درختوں کے لیے ہے، نہ جانوروں کے لیے ہے، نہ کسی زمین کے لیے ہے، بلکہ امام حسین کی قربانی تو اللہ کے لیے ہے۔ اب یہ بتاؤ اللہ کی ذات کب تک رہنے والی ہے؟ جب ذات پروردگار کو معین کر لیا جائے گا تب یہ کہا جائے گا کہ ذکر حسین بھی تب تک باقی رہے گا۔ بس مجھے جملہ کہنے دیجئے، نہ ذات پروردگار مٹنے والی ہے نہ ذکر حسین مٹنے والا ہے۔ وال محمد صلوات۔ مومنین سے گزارش تھوڑے تھوڑے اور آگے تشریف لے آئیں کیونکہ مومنین کے آنے کا سلسلہ جاری ہے، تھوڑے تھوڑے اور آگے تشریف لے آئیں۔ بہت شکریہ۔ بر محمد وال محمد صلوات۔ تھوڑا تھوڑا آپ حضرت اور آگے آ جائیے، بار دیگر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نہیں یہ صلوات نہیں، اگر واقعاً صلوات بھیجنی ہے تو بلند آواز سے صلوات بھیجیے۔ تو اب یہ بات طے ہو گئی کہ سرکار سید الشہداء کی قربانی حتیٰ سارے ائمہ کی قربانی اللہ کے لیے ہے۔ چونکہ قربانی اللہ کے لیے ہے لہٰذا یہ سب زندہ ہیں، سب باقی ہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے ہرگز گمان نہ کرنا ان شخصیتوں کے لیے جو اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء، وہ سب زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اللہ کے نزدیک رزق پا رہی ہیں۔ ایک آیت اسی بات کو قرآن نے 2 بار کہا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ہرگز نہ کہنا
اللہ کی راہ میں قتل ہو جانے والوں کو مردہ بل احیاء، وہ سب زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، لیکن تم نہیں جانتے کہ وہ کیسے زندہ ہیں۔ توجہ فرمائی، انسان یا سوچتا ہے یا کہتا ہے۔ ایک آیت نے کہہ دیا کہ سوچنا نہیں، دوسری آیت نے کہہ دیا کہنا نہیں۔ اللہ نے دونوں پر پہرا لگا دیا کہ جو اللہ کی راہ میں قربان ہوئے ہیں انہیں ہرگز نہ مردہ سمجھنا نہ مردہ کہنا، بلکہ وہ سب زندہ ہیں۔ اور یہی ایک بنیادی فرق ہے، اللہ کی راہ میں قربان ہو جانے والا شہید ہوتا ہے، لیکن امام حسین کو اللہ نے سید الشہداء کہا ہے۔ صلوات بھیج دے محمد وآل محمد پہ۔ سرکار سید الشہداء کی قربانی آج تک اسی لیے باقی ہے، ذکر حسین اسی لیے باقی ہے۔ فلسفہ عزاداری کا تقاضا یہی ہے، ہم سے مطالبہ یہی ہے کہ تمہیں اللہ کے لیے خود کو قربان کرنا ہے، کسی چیز کے لیے نہیں، صرف اللہ کے لیے۔ اور اسی لیے جب کسی کی خبر انتقال ہم تک پہنچتی ہے تو ہم کیا جملہ کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اسی لیے جملہ کہتے ہیں، اللہ کے لیے ہیں۔ دیکھیے انا الیہ راجعون صرف کہہ دینا کافی ہوتا، لیکن نہیں، انا للہ، ہم سب اللہ کے لیے ہیں۔ یہ بڑی اہم ذمہ داری ہے، ہمارے ذہنوں میں تصور ہونا چاہیے۔ سب سے پہلا درس جو کل ہماری گفتگو میں آیا کہ ہمیں اللہ کی ذات کو یاد رکھنا چاہیے، ہمارا ہر عمل اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اور دوسرا، آج کی ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم اپنے کو اللہ کی بارگاہ میں اس طرح سے حاضر کریں کہ ہمارا اس دنیا سے جانا اللہ کے لیے ہو۔ اور یہی کمال ہے اہل بیت اطہار کی محبت کا۔ دنیا سے جانے والا مر جاتا ہے، محبت اہل بیت کے ساتھ جانے والا شہید ہوتا ہے۔ محبت اہل بیت مرنے نہیں دیتی، زندہ رکھتی ہے۔ یہاں آپ کے درمیان ہو سکتا ہے کہ بقیہ دنوں میں ہو، لیکن محرم میں طریقہ کار نہیں ہے، دستور نہیں ہے، اچھا ہے۔ بہت سارے علاقوں میں طریقہ کار ہوتا ہے، اسی محرم کی مجلسوں میں مومنین کے نام لیے جاتے ہیں، ان کے لیے اصال ثواب کر دیجئے۔ کیوں اصال ثواب ہوا؟ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ جو محبت حسین کے ساتھ گیا، انتقال 10 سال پہلے ہوا ہے، آج بھی زندہ ہے۔ اصال ثواب یہی تو معنی ہے۔ بیلنس بڑھایا جاتا ہے اکاؤنٹ میں تب جب انسان زندہ ہوتا ہے۔ کسی بھی بینک میں بیلنس بڑھا نہیں سکتے آپ اگر انسان انتقال کر گیا ہے۔ لیکن عجیب ہے، دنیا کے سارے مکتب فکر میں دنیا سے چلے جانے والے کے لیے اصال ثواب کا تصور نہیں ہے، صرف ہے تو اس قوم کے وہاں۔ کیوں؟ بقیہ مردہ مانتے ہیں، ہم اپنے جانے والے کو شہید مانتے ہیں۔ اور کبھی صلوات کا بیلنس پڑھ رہا ہے، کبھی نمازوں کا بیلنس پڑھ رہا ہے، کبھی قرآن کا بیلنس پڑھ رہا ہے، کبھی مجلسوں کا بیلنس پڑھ رہا ہے۔ یہ بیلنس کا بڑھایا جانا بتا رہا ہے بقیہ مردہ مانتے ہوں تو مانتے ہوں، لیکن ہم اپنے دنیا سے جانے والے کو محبت اہل بیت کی بنا پر زندہ مانتے ہیں، اور وہ اللہ کے نزدیک زندگی کے ساتھ رہ رہا ہے۔ بس میں نے اپنی بات کو مکمل کر دیا، وقت میرا تقریباً پورا ہو رہا ہے۔ آپ سنیں، حقیقتاً ہمارا کام اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ فرش عزا پہ آئے ہیں، امام حسین کے لیے آئیے، ماتم کیجئے امام حسین کے لیے، گریہ کیجئے اس دکھیاری ماں کے لیے کہ جو رومال لے کے آ جاتی ہے۔ بغل میں بیٹھا ہوا انسان کچھ نہیں دے سکتا، وہ دیکھے گا بھی تو کیا دے گا ہمیں؟ کچھ نہیں دے سکتا۔ دیں گی تو سیدہ دیں گی، عطا کریں گے تو امام حسین اجر دیں گے۔ حاج سید علی اکبر، آپ نے ان کا نام سنا ہوگا، ان کو حاج کوثری کے نام سے شہرت ملی۔ بڑے اچھے خطیب تھے، بڑے اچھے مسائب پڑھنے والے، بڑا لہجہ بہت شیریں تھا ان کا۔ شاید وہ بزرگان کے جنہوں نے ایران ابتدائی انقلاب میں دیکھا ہو، ان کے ویڈیوز بھی موجود ہیں، کافی اچھے اسپیکر تھے۔
اچھی امام بارگاہوں میں ان کی تقریریں بہت، تقریر نہیں مصائب کے عنوان سے بڑی مشہور، بڑی شہرت رکھتی تھیں. حاج کوثری، اچھا ظاہر ہے کہ انسان جتنا بڑا خطیب ہوتا ہے اتنی زیادہ مصروفیت بھی ہوتی ہے اس کی. حاج کوثری سے کچھ بچوں نے آ کر کہا کہ آپ کو ہمارے یہاں مجلس پڑھنی ہے. کہا ٹھیک ہے بچوں، تم کہتے ہو مجلس پڑھ دیں گے. کب پڑھنی ہے؟ کہا عصر عاشور میں. حاج کوثری کا کیا جواب ہونا چاہیے تھا؟ مشہور خطیب تھے وہاں کے. کہا بچوں دیکھو، جب بھی کہو مجلس پڑھ دیں گے، عاشور کا نام نہ لینا، اس لیے کہ صبح سے لے کے دوپہر، دوپہر سے لے کے عصر، عصر سے لے کے رات، رات سے لے کے شام غریبہ کی مجلس، کتنی مجلسیں مجھے پڑھنی، بالکل وقت نہیں ہے. بچوں نے کہا کہ مجلس تو آپ ہی کو پڑھنی ہے اور آپ کو عاشور ہی کے دن پڑھنی ہے. اچھا، بچوں کا انداز اتنا زیادہ محبت والا تھا کہ حاج کوثری انکار نہیں کر پائے. کہا ٹھیک ہے بچوں، تم تیاری کر لینا وقت، اور میں اپنے وقت کے حساب سے 2 مجلسوں کے بیچ میں جیسی مہلت ملے گی آ جاؤں گا. اپنا پتہ مجھے بتا دو کہاں مجھے آنا ہے. حاج کوثری عاشور کے دن ظاہر ہے کہ بڑے مصروف تھے اس دن، صبح سے لے کے عصر، عصر سے رات تک. درمیان میں 2 مجلسوں کے بیچ کچھ مہلت ملی اور یہ گئے ان بچوں کی مجلس پڑھنے کے لیے. اچھا بچے تو سادہ مزاج، سب کچھ تیاری کر لی، فرش لگا دیا ہے، ٹیبل لگ چکی ہے، اس کے اوپر کھانے کا انتظام کیا تھا ان بچوں نے اپنے حساب سے، سب کچھ ہو گیا تھا. عصر کا وقت قریب آ رہا تھا. حاج کوثری جب پہنچے تو ان بچوں سے کہا کہ بچوں بتاؤ ممبر کہاں ہے؟ بچے بھول گئے تھے کہ ممبر بھی رکھنا ہے، اتنی سادگی بچوں کے اندر. اسی لیے ان مجلسوں میں بچوں کو لے کے ضرور آیا کیجیے، اس لیے کہ ان کا خلوص شہزادی کو زیادہ پسند ہے. بچوں ممبر کہاں ہے؟ اچھا اب کسی بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا کریں. ایک بچے نے کہا کہ حاجی آقا کیوں اتنی فکر کر رہے ہیں، یہ وہ گھر گر گیا ہے، اس کی دیوار جو نچلی تھی وہ ابھی ویسے ہی رہ گئی ہے، اسی پہ بیٹھ کے مجلس پڑھ دیجیے. اتنی سادگی. کہا ٹھیک ہے پڑھ دیتا ہوں. اسی ٹوٹی ہوئی دیوار پر بیٹھے حاج کوثری نے جناب علی اصغر کے مصائب پڑھے بچوں کی مناسبت سے. سب نے گریہ کیا. اترنا ہی چاہ رہے تھے کہ ایک بچے نے دوڑ کے آ کے کہا کہ حاجی آقا ابھی نہ جائیے، ہم نے تبرک کا بھی انتظام کیا ہے. کہ لے آؤ. گیا بچہ، اس نے جو چائے کا انتظام کیا تھا وہ چائے لے کے آیا حاج کوثری کے پاس کہ یہ چائے ہماری طرف سے آپ پی لیجئے. حاج کوثری نے دیکھا وہ چائے ٹھنڈی تھی. نہیں پتا آپ حضرات جو جن کا مشغلہ بولنا یا جن کا تقریر کرنا ہے وہ بہتر جانتے ہیں کہ میٹھی چیز اگر گرم نہ ہو تو گلے کو نقصان پہنچاتی ہے. یہ خاص ایک سسٹم ہے ہمارے گلے کا کہ اگر ٹھنڈی ہو میٹھی چیز تو نقصان کرتی ہے گلے کو. خاص طور سے اگر آپ نے گلے کا استعمال کیا فوراً پی رہے ہیں آپ تو گرم پینا چاہیے. حاج کوثری نے دیکھا کہ چائے ٹھنڈی ہے، پئیں گے تو بقیہ مجلسوں کا کیا ہوگا، نہیں پئیں گے تو ان بچوں کا دل ٹوٹے گا. انہوں نے اپنے ہونٹ کے قریب اس گلاس کو جو چائے کا تھا، چھوٹا سا کپ ٹائپ سے، اس کو اپنے ہونٹ کے قریب قرار دیا اور پھر جیسے ہی بچوں کی نظر چوکی انہوں نے اس کپ کو اسی دیوار کے پیچھے چھپا کے نیچے رکھ دیا تاکہ بچے سمجھ نہ پائیں کہ میں نے چائے نہیں پی ہے. اترے، اٹھے، بچوں سے خدا حافظ کہا، چلے گئے. اگلی مجلس میں گئے، اس کے بعد کی مجلس میں گئے، اس کے بعد کی مجلس، یہاں تک کہ شام غریمہ کا وقت آیا، وہ مجلس پڑھی اور پھر اس کے 2-3 شام غریمہ پڑھنی تھی. ساری مجلسیں نپٹا لینے کے بعد جب مکمل تھک گئے اور گھر واپس آئے، بستر پر لیٹتے ہی سو گئے. حاج کوثری نے عجیب خواب دیکھا. سید علی اکبر ایک کوثری بڑے مشہور انسان تھے. انہوں نے خواب دیکھا کہ خود سید عالمیان تشریف لائی ہیں. حاج کوثری تھک گئے. یہ جی میں تھک گیا، آج بڑی مجلسیں پڑھیں. کہ تم نے مجلسیں تو بہت پڑھیں لیکن میں نے صرف ایک مجلس قبول کی ہے. کون سی شہزادی؟ کہ وہ مجلس جو تم نے بچوں کے لیے پڑھی تھی، اس مجلس کو میں نے قبول کیا، اس لیے کہ اس مجلس میں تم نے خلوص کے ساتھ مصائب پڑھے تھے. یہ ہم سب کے لیے درس ہے، پڑھنے والے کے لیے بھی، سننے والے کے لیے بھی، ماتم پڑھنے والے کے لیے بھی، سینہ زنی کرنے، سب کے لیے. ہمارا ہر عمل اللہ کے لیے، اہل بیت اطہار کے لیے ہونا چاہیے. اس کے بعد جملہ سنیں گے. کوثری
سید علی اکبر کوثری تم نے وہ چائے نہیں پی جو تبرک کے لیے بچہ لے کے آیا تھا؟ کہ شہزادی آپ تو جانتی ہیں کہ وہ چائے ٹھنڈی تھی. سنیں گے آپ جواب. فرماتی ہیں کہ اے علی اکبر تم نے وہ چائے نہیں پی جبکہ وہ چائے میں نے خود اپنے ہاتھوں سے تیار کی تھی. نہ جانے کس تبرک کو سیدہ نے اپنے ہاتھ سے تیار کیا ہو، نہ جانے کس مرکز کی، کس امام بارگاہ کی مجلس کو سیدہ قبول کر لے، نہ جانے کس کا نوحہ جناب سیدہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے. سب کو عزت دیجیے. کوئی ایک چھوٹا سا سورہ بھی پڑھ رہا ہے امام حسین کے لیے، شاید ممکن ہے کہ سیدہ اس سورے کو قبول کر لے. میں نے اپنی بات کو مکمل کر لیا. ہاں سیدہ آتی ہیں، مجلسوں میں آتی ہیں، سیدہ کی نظر ہوتی ہے کون ہے جو میرے حسین کا ماتم کر رہا ہے، کون ہے جو میرے حسین پہ گریہ کر رہا ہے، کون ہے جو میرے علی اکبر کا ماتم کر رہا ہے، کون ہے جو میرے علی اصغر پہ آنسو بہا رہا ہے، کون ہے جو سیدانیوں کے پردے کا ماتم کر رہا ہے. ہاں سیدہ ہم آپ کے لیے آ کر بیٹھے ہیں، اس دکھیاری ماں کو پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں کہ جو رومال لے کے آ جاتی ہے. اے میرے حسین کے چاہنے والوں، تمہارے آنسوؤں کو زہرا ضائع نہیں جانے دے گی. میرے رومال میں ان آنسوؤں کو جگہ مل جائے گی. عزاداروں کل کی گفتگو آپ کے ذہن میں ہے، امام حسین نے مدینہ چھوڑ دیا. وہ مدینہ کہ جس مدینے کی رونق حسین تھے، اس مدینے سے حسین نکل چکے ہیں، اور اب یہ امام حسین کا قافلہ سرزمین کوفہ تک آ چکا، سرزمین مکہ تک آ چکا ہے. امام حسین 3 شعبان المعظم سے لے کر 8 ذی الحجہ تک اسی سرزمین کوفہ میں موجود ہیں، مسلسل ملاقاتیں کر رہے ہیں. لیکن جب حسین نے یہ دیکھا کہ ان حاجیوں کے لباس میں لوگ ہیں جو تلواریں لے کے آئے ہیں تاکہ خانہ کعبہ کے اندر آبرو کعبہ کو شہید کر دیا جائے، حسین کو آبرو کعبہ بچانی ہے، حسین کو اس کعبے کی عظمت کو بچانا ہے، لہٰذا حسین اب اس مکے سے نکل رہے ہیں. لیکن ایک جملہ عجیب ملتا ہے، امام حسین جب مکے سے نکل رہے تھے مڑ مڑ کے کعبے کو دیکھ رہے تھے. اے اللہ کے گھر میں جا تو رہا ہوں لیکن میں تجھے چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں، حسین تیری آبرو کو بچانے کے لیے جا رہا ہے. عزاداروں سنو گے، شاید امام حسین نے کعبے سے کچھ وعدہ کیا ہوگا، شاید امام حسین نے کعبے سے کچھ کہا ہوگا، شاید امام حسین یہ کہہ رہے ہوں گے اے اللہ کے گھر حسین جا تو رہا ہے لیکن ارکان حج کو چھوڑ کے نہیں جا رہا ہے. وہ سارے اعمال جو مجھے انجام دینے تھے وہ اب حسین کربلا میں بچا لائے گا. ہاں حاجی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اللہ کے گھر کا طواف کرے. خانہ کعبہ کا طواف تو حسین نے نہ کیا لیکن میدان کربلا میں خیموں کا تلایا پھر کے حسین نے وہ طواف مکمل کر لیا. ہاں یہی تو ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہر حاجی جس موقع کے اوپر طواف کر لے وہ آئے صفا اور مروہ کے درمیان یہ 7 دفعہ آگے جائے جس کو سعی کہا جاتا ہے. حسین نے کربلا میں سعی کو مکمل کیا. کبھی میدان کربلا میں جا رہے ہیں، کبھی خیمے میں واپس آ رہے ہیں، آواز دے رہے ہیں اے اللہ کے گھر میں نے اپنی سعی کو مکمل کر لیا ہے. ہاں حاجی کی یہی تو ذمہ داری ہے، میدان منا میں قربانی کو پیش کرتا ہے. شاید حسین نے آواز دیا ہو اے اللہ کے گھر حاجی ایک قربانی پیش کرتا ہے. میں نے میدان کربلا میں اصغر کی قربانی بھی دی ہے، میں نے اکبر کی قربانی بھی دی ہے، میں نے اپنے اون کی قربانی دی ہے، میں نے اپنے محمد کی قربانی دی ہے، میں نے اپنے قاسم کی قربانی دی ہے، میں نے 18 بنی ہاشم کی قربانی دی ہے، میں نے 72 شہداء کی قربانی دی ہے. ہاں یہی تو ذمہ داری ہوتی ہے کہ حاجی جس موقع کے اوپر میدان میں آ چکا ہو وہ حج کرنے کے درمیان اپنی قربانی کو پیش کرنے کے بعد اپنا احرام اتارتا ہے. حسین نے میدان کربلا میں بھی اپنا احرام تبدیل کیا ہے. اے فضا وہ لباس لے کے آؤ جس لباس کو میری ماں نے تیار کیا تھا لیکن دیکھو زینب کی نظر نہ پڑنے پائے.
امام حسین نے اپنا لباس بھی تبدیل کر لیا، لیکن آخری جملہ اس سلسلے کا یہ بھی سن لیجئے، یہ ذمہ داری حاجی کی ہوتی ہے کہ وہ اپنا لباس تبدیل کرے، لیکن ہائے مظلومیت حسین، میدان کربلا میں شہادت حسین کے بعد کوئی سر سے امامہ لے کے چلا گیا، کوئی دوش سے ابا اتار لے گیا، کوئی حسین کی نالین مبارک لے کے چلا گیا۔ ہاں آپ نے سن لیا، ایک اور مصیبت ہے جو میدان کربلا کے مصائب میں شامل ہے، وہ بھی سنتے جائیے۔ جس موقع کے اوپر جناب مختار نے ایک شقی کو گرفتار کیا، کہتا ہے اس سے پوچھا گیا بتا تو نے کیا ظلم کیا تھا میرے آقا حسین پہ؟ سنو گے عزادارو، وہ کہتا ہے کہ میں تب حسین کے سرہانے پہنچا شہادت کے بعد، میں چاہتا تھا کہ کچھ حسین کے جسم سے کوئی قیمتی شے لے کے چلا جاؤں، میں نے دیکھا کہ سر سے امامہ جا چکا ہے، میں نے دیکھا کہ دوش کی ابا اتاری جا چکی ہے، میں نے دیکھا کہ نالین مبارک کو بھی لے جا چکی ہیں، میں کیا لے جاتا؟ میں نے اچانک دیکھا زہرا کے لاڈلے کی انگلی میں ایک انگوٹھی ہے۔ کہتا ہے کہ میں آگے بڑھا، میں چاہتا تھا کہ وہ انگوٹھی اتار لوں، لیکن حسین کی مٹھی بند تھی، لہٰذا میں انگوٹھی نہ اتار پایا۔ میں واپس پلٹ گیا کہ میں انگوٹھی نہیں لوں گا، لیکن پھر خیال آیا اگر میں نہ لوں گا کوئی اور اتار لے جائے گا۔ کہتا ہے کہ بس یہ سوچ کے میں واپس پلٹا، میں نے میدان کربلا سے ایک خنجر اٹھایا، اور اب جو حسین کے سرہانے پہنچا میں نے خنجر حسین کی انگلی پہ رکھا۔ یہی وہ لمحہ تھا ایک ماں کی آواز آنی شروع ہو گئی، اے شقی کیا کرتا ہے؟ میں نے چکیاں پیس کے اپنے حسین کو الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِلَٰهِي بِحَقِّ الزَّهْرَةِ وَأَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا وَالسِّرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهَا أَن تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ۔ پروردگار ہم سبھی کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگار ہم سبھی کو حضرت کے رکاب میں شہادت نصیب فرما، پروردگار ہم سبھی سے ہماری عزاداری کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔